بہتان کا مطلب یہ ہوتا ہے، یاد رکھو، ایک ہے غیبت، کسی کے پس پشت ایسی بات کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ عیب اس میں ہو بھی، یہ غیبت ہے۔ بہتان یہ ہے کہ اس میں عیب بھی نہ ہو اور تم گھڑ دو، جیسے کہ بی بی عائشہ کے مسئلے میں اللہ نے فرمایا کہ تم نے جب یہ سنا کیوں نہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو واقعہ ہی نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ بہتان وہ ہوتا ہے جس کا وجود ہی نہ ہو اور لگا دیا جائے۔ غیبت وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے مثلا شراب نوشی کرتا ہے، آپ نے کہا یار یہ شرابی ہے، تو یہ بھی غیبت ہے، اس کو جا کے نصیحت کرو، اس کے پس پشت نہ کہو۔ کہتے ہیں جی آپ کا بیان بند ہو گیا، اللہ عالم بھی پتہ نہیں کب کی باتیں آپ کر رہے ہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ ولیمہ کب کرنا چاہیے؟ سنت یہ ہے کہ جب رخصتی ہو جائے، بیوی اپنے خاوند کے گھر میں چلی جائے اور میاں بیوی مل بھی لیں، اس کے بعد جب چاہیں کر دیں، 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، پہلے نہیں، پہلے ولیمہ نہیں ہوتا۔ اگر کریں گے وہ خلاف سنت ہے، وہ سمجھیں ایک دعوت ہے، ولیمہ نہیں ہے۔ اگر داڑھی آدمی کی کہیں سے بڑی ہے کہ جو ٹھیک کرا سکتا ہے، خوبصورت بناؤ داڑھی کو، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھو یا بال رکھو تو ان کی حفاظت کرو، ان کو کنگھی دو، ان کو تیل لگاؤ تاکہ خوبصورت لگے۔ یہ تو نہیں ہے نعوذ باللہ وہ برے لگے اور لوگوں کو نفرت ہو۔ کہتے ہیں جی کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت عمر کا رتبہ حضرت علی سے بڑا ہے؟ یہ تو متفق اہل سنت والجماعت کا فیصلہ ہے۔ ایسا کوئی ایک واقعہ ہے؟ حضرت عمر کی تو موافقات ہیں اللہ کے عرش سے، اور پھر یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد فضیلت الشیخین ابی بکر اور عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ یہ تو پوری امت کا فیصلہ ہے، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ اور پھر حضرت علی حضرت عمر کے وزیر رہے، حضرت عمر تو حضرت علی کے وزیر نہیں رہے، خلافت میں ان کے تابع رہے۔